الف اللہ چمبے دل بوٹے میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ڈاکٹر تہمینہ حسین لاہور سے۔ سائیکالوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لاشعور بھی ہے جس کا انسان کو خود بھی پتہ نہیں، کیا تصوف لاشعور تک رہنمائی کر سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ شعور اور یہ لاشعور یہ حصے ہیں انسانی دماغ کے۔ ٹھیک ہے۔ یہ لاشعور جو ہے یہ مومن کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی، یہ مطلق انسان کے پاس۔ صحیح صحیح۔ تصوف بحث کرتا ہے روح سے۔ ٹھیک ہے۔ لاشعور ایک ذخیرہ ہے یا سٹور ہے یا گودام ہے دماغ کا۔ صحیح۔ جتنی آپ کے پاس معلومات آتی ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی اسے وہ لاشعور میں ڈمپ کر دیتا۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوہام آپ کو ہو جاتے ہیں، وہ اتنے شدید ہوتے ہیں کہ دماغ انہیں محو نہیں کرتا، انہیں ہٹا کے آپ کے شعور میں رکھ، پھر کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ کا وہ وہم پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بندے کو آپ نے 20 سال پہلے دیکھا، اس سے بات ہوئی، چائے مل کر پی، چلے گئے، پھر 20 سال بعد اچانک سامنے آیا، تھوڑا سا آپ نے یہ وہ ان چند لمحوں میں وہ لاشعور سے فائل لا کر شعور میں رکھ دیتا۔ شعور نے آپ کے سامنے کر دی، آپ کو نظر آ گیا اس کے ساتھ چائے پی تھی، یہ کیا تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو ٹھیک۔ لاشعور ایک طرح کا گودام ہے شعور کا۔ شعور صحیح۔ ڈیل کرتا ہے روزمرہ کے افیئر سے۔ صحیح صحیح۔ جو چیزیں اسے سٹاک کرنی ہوتی ہیں جہاں وہ اس کو لاشعور کہہ دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تصوف ڈیل کرتا ہے روح سے۔ صحیح صحیح۔ یہ دو الگ شعبے ہیں نا۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ یہ شعور لاشعور صوفی کے نہیں، غیر صوفی کے پاس بھی ہے، مومن کے پاس ہی نہیں، کافر کے، یہ مطلق انسان کی صفت ہے۔ صحیح صحیح۔ تصوف صفت ہے روح کی، اور اس روح کی جسے نور ایمان نصیب ہو، پھر حسن عمل نصیب ہو، پھر اسے توجہ شیخ کی بھی نصیب ہو، یہ 3 ضرورتیں اس کی، تب جا کر اس کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ 3 ضرورتیں پوری ہونے کے بعد تربیت شروع ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اگلا سوال جی ثاقب تنویر ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی عقیدے کا کھرا پن کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عقیدے کا کھرا پن وہ ہے، عقیدہ وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، رسومات و رواجات سے ہٹ کر ایسی بات تلاش کی جائے جو براہ راست جس کا دین نے حکم دیا۔ ٹھیک ہے۔ رسومات اور رواجات کی پرواہ نہ کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ مل سکتا ہے، کوئی ایسا ناپید نہیں ہوا۔ قرآن کریم موجود ہے، حدیث شریف کا ذخیرہ موجود ہے، اللہ کے بندے موجود ہیں، آپ کی لگن ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، تو ہر اور چیز ایک بڑی عجیب بات ہے، ایک نظام ہے قدرت کا، اگر آپ اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے ہر کام سے رضائے باری چاہیے، ٹھیک ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نہیں ضرورت کہ لوگ مجھے نمازی یہ پارسا کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، سبحان اللہ، میں دنیاوی کاموں میں شریعت کا اتباع کرتا ہوں تو میں حضور کا اتباع اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ جب بات یہاں پہنچتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو میرے لیے محنت کرتے ہیں
سبحان اللہ سبحان ہاں جی، اللہ، والذین جاہدوا فینا، ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، سنہدیہم سبلنا، ہم اپنے سبحان راستے اللہ، انہیں دکھائیں۔ اگر آپ کے عقیدے میں صحت، کام میں اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے تو اللہ ایسے سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کو صحیح رہنمائی دینے والے بھی مل جائیں۔ مل جاتے ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل اگر ٹھیک۔ نہیں مل رہے تو اپنی اصلاح کیجیے، شاید ابھی کچھ کمی آپ ہے۔ کی طلب میں کہیں کوئی کمی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حمیرہ فرحت لاہور سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں اور ہم اسے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھیں، ساری بات بتا دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے قرآن کریم پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں تو سارا ادب کے معاملہ تقاضے آپ کو ادب پتہ کے چل جائیں۔ ادب کا، حضور کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ سے ثابت ہو، آپ نے فرمایا، اس میں رائی برابر شک نہ کیا، مانا سبحان جائے، اللہ، بالکل ٹھیک ہے، بلا شک مانا جائے۔ صحیح، ہماری عقل کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، سائنس کی تحقیق کے خلاف ہے، دنیا کے دانشور کچھ اور کہتے ہیں، حضور نے اور فرمایا۔ ایمان یہ ہو کہ جو حضور نے فرمایا سچ ہے، یہ سچ ہے، سب باقی سب جھوٹ ہے، بالکل ٹھیک، عمل کرتے وقت آپ کے سامنے ہو کہ یہ میں کام ایسے کروں جیسا کرنے کا حکم حضور نے دیا، یہاں تک آپ صحیح، پہنچے، آگے اللہ سنبھال لیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آسان بالکل کر ٹھیک، دیتے۔ بالکل صحیح۔ ابن قاسم ہے گڑی شاہ لاہور سے، براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ میت ذاتی اور میت صفاتی میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ کائنات میں میت ذاتی باری جو ہے یہ مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی براہ راست اللہ کی ذاتی تجلیات اس پر آئیں، صحیح، یہ ناممکن ہے، مخلوق تباہ ہو جائے، برداشت نہیں کر پائے۔ ٹھیک ہے، معیت صفاتی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنی مدد کے ساتھ اس کے ساتھ ہے، اپنے تعاون کے ساتھ اس کے ساتھ ہے، اس کی صحیح، مدد فرما رہا ہے۔ تو کائنات میں اہل اللہ کو معیت باری حاصل ہے، لیکن معیت صفاتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معیت صفاتی اہل اللہ کی جو ہے یہ اہل اللہ کی صفات پہ ہوتی ہے۔ اچھا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ساتھ ہے، بالکل لیکن ٹھیک، جب تک صبر کرنے والے صبر کرتے رہیں گے تو ساتھ ہے۔ ساتھ ہے، بالکل اگر ان ٹھیک، سے صبر چھوٹ گیا تو پھر تو ساتھ نہیں میت ہے، ختم ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، تو یہ بالکل ولایت ہے۔ صحیح، ان اللہ مع المحسنین، اللہ مخلص بندوں کے ساتھ ہے، جو خلوص سے اتباع کرتے ہیں شریعت کا، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ بالکل صحیح، لیکن جب تک خلوص رہے گا ساتھ ہے۔ یہ بات، یہ یعنی جو ولی اللہ کو نصیب ہوتی ہے وہ میت صفاتی ہوتی ہے اور اس کا مدار ولی کی صفت پہ ہوتا ہے۔ صحیح، اگر صحیح، وہ صفت قائم رکھے گا میت نصیب ہوگی، وہ صفت قائم نہیں رکھے گا تو وہ صفت سلب ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، اب اس سے یہ سارے انبیاء کے بعد صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے اہل اللہ سب کا عالم یہی ہے۔ اس کے بعد انبیاء کی ذات جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ معصوم من الخطا ہوتی ہے، ان سے کبھی غلطی ہو، گناہ ہوتا نہیں، نافرمانی ان سے ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، میت جب انبیاء کے ساتھ آتی ہے تو پھر میت بھی صفاتی ہو جاتی ہے۔ صحیح، موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے گرد اڑ رہی ہے، فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو اسرائیلیوں نے کہا مارے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون، سمندر میں جاتے ہیں غرق ہو جائیں گے، کنارے پہ رکتے ہیں فرعون قتل کر دے۔ انہوں نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، انہوں نے نہیں کہا ان معی اللہ، اللہ میرے ساتھ، فرمایا میرا پروردگار صفاتی نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء کو ذاتی طور پر میت الہی حاصل ہوتی ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتی، لیکن میت صفاتی ہوتی ہے۔ صحیح، آپ سارے قرآن میں پڑھ جائیں، جہاں بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے میت صفاتی ہوتی ہے۔ پوری کائنات میں، انبیاء میں، نبیوں میں، رسولوں میں حضور کی ذات، اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی ذات کو میت ذاتی حاصل ہے۔ اللہ اکبر، انبیاء میں اللہ، آقا نامدار،
غیر نبیوں میں ابو بکر صدیق قرآن کریم فرماتا ہے جب غار میں حضور نے فرمایا ان اللہ مغانا، یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، یعنی ادھر بھی اللہ ہے، معیت ذاتی ہے، اللہ اکبر، ادھر بھی ذات ہے حضور کی ابو بکر صدیق کی، بالکل ٹھیک، یعنی کوئی صفت نہیں ہے کہ حضور نبی ہیں تب ساتھ ہے، اگر نبی نہیں ہوتے تو نہ ہوتا، ابو بکر صدیق ہیں تب ساتھ نہیں، ابو بکر ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، محمد رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، ادھر بھی ذاتیں ہیں، ان اللہ مغانا، ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہاں کوئی صفت نہیں آئی کہ ہمارا علم اس درجے کا ہے یا ہماری نہیں، بالکل صحیح، ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذات ابو بکر صدیق کو میت ذات، اور یہ صرف کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں جن کو ذاتی میت حاصل ہے، ذاتی انبیاء میں جن کو حضور نصیب ہوئی۔ اکرم کی ذات ستودہ صفات، غیر انبیاء میں ابو بکر، کوئی تیسرا بندہ کائنات میں نہیں، بالکل صحیح ہے، اور یہ جو اولیاء اللہ کو ہوتی ہے یہ میت صفاتی صفاتی ہوتی ہے، صفاتی اللہ ہوتی اپنے علم سے ان کے ساتھ ہے، اپنی مدد سے ان کے ساتھ ہے، اپنے رزق سے ان کے ساتھ ہے، اپنی رحمت سے، بے شمار صفات الہی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عزیز جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور سوالات ہمارے پاس اور بھی بہت انٹرسٹنگ اور اچھے بڑے سوالات، اہم سوالات۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495501، اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv، اس پہ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ آپ کی ای میل، ہم آپ کا کوئی بھی سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال در شاہوار کراچی سے، یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ کیوں ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ فرعون ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے؟ قرآن کریم کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اردو زبان جو ہے اس کا دامن بڑا تنگ ہے، عربی بڑی وسیع زبان ہے۔ ٹھیک ہے، عربی میں بعض حروف ایسے ہیں جن کے معنی 200 تک ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ جب آپ اسے جملے میں ایڈجسٹ کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ تو معنی کیا ہے۔ تب آپ اگر جملہ سمجھ سکتے ہیں، اس کی گرامر کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو معنی کا صحیح ادراک ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ یہاں جو جملہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانے سے ڈر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ تو سیدھا کہہ دیتے کہ یا اللہ مجھے وہ مار دے کہ میں نہیں جاتا، یہ تو نہیں کہا۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ یا اللہ متکبر ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، میرے قتل کا حکم صادر کر چکا ہے، آپ مجھے پیغام دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ جاتی ہی مجھے قتل کر دے اور پیغام درمیان میں رہ جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے، میرا مقصد تو پیغام پہنچانا ہے۔ ہے، بالکل ٹھیک۔ اب میرے مصر چھوڑنے سے پہلے میں تو مصر سے بھاگا اس لیے تھا کہ اس نے میرے قتل کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے، تو اب 10-12 برسوں بعد جب میں سامنے جاؤں تو وہ جلاد کو حکم دے اس کا سر قلم کر دو تو پیغام تو رہ جائے گا، بالکل ٹھیک، تو میرے جانے کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ صحیح، اللہ کریم نے فرمایا نہیں کچھ نہیں کر سکتا، تم پیغام جا کر پہنچاؤ، تم پیغام، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صحیح، انی معکما، یہاں بھی وہ صفات آ گئی، انی معکما اسمع و ارا، دو صفتیں، صحیح، میں تم دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اللہ یعنی وہ اکبر، تمہارے پیغام سنے گا، صحیح، پیغام سے صحیح، پہلے قتل پہ قادر نہیں ہوگا۔ بالکل تو صحیح، یہ خوف جان کا نہیں تھا، یہ ذمہ داری Yes. ہوتی ہے، اور ذمہ داری اس ہستی کے اعتبار سے ہوتی ہے جس کا پیغام ہو۔ اللہ اکبر، اب اللہ کا پیغام تھا تو انہوں نے کہا یا اللہ اگر وہ جاتی میرا سر کاٹ دے تو پیغام تو رہ گیا، پھر فائدہ کیا ہوا؟ بے شک،
تو میں تو ناکام ہو گیا. فرمایا نہیں ایسا نہیں کر سکے گا, میں تمہارے ساتھ ہوں, سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. 2 صفتیں, سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. بالکل اسمع و ارا. معاکما, میں تم دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوں, دونوں کو میت باری حاصل ہے, میت صفاتی ہے. صفاتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ خوف بیٹے اس بات کا نہیں تھا کہ فرعون مجھے قتل کر دے. اگر فرعون کے قتل کا خوف ہوتا پھر تو جاتے ہی نہیں. صحیح. خوف یہ تھا کہ میری بات سنے بغیر. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو کتنا احساس ہوتا ہے اللہ کی بات کے پہنچانے کا, اور اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے احکام کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں. اللہ کا نبی اس بات کو کتنی اہمیت دیتا ہے کہ اللہ کی بات بندوں تک پہنچے. بالکل صحیح. اور سن کر ہم کیا اہمیت دیتے ہیں, ذرا اس کا اندازہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال پروفیسر ماجد حسین اوان گجرانوالا سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی میرا ذاتی تجربہ یا تجزیہ ہے کہ انا کا جب کوئی بت ٹوٹتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر یہ بت بھی تھا. کیا کوئی طریقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا بت خانہ پاش پاش ہو جائے؟ انسان تا دم واپسی امتحان میں ہے. بالکل ٹھیک. کبھی بھی وہ معمول و محفوظ نہیں ہو سکتا کہ اب اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں. صحیح. ایک مسلسل کوشش, ایک مسلسل تعمیر, ایک مسلسل محنت, ایک مسلسل مجاہدہ. ہم جو چیزیں بت توڑنے کے اس لیے استعمال کرتے ہیں بعض اوقات وہی بت بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, تو وہ ذکر اذکار ہی ہمارا بت بننا. اپنے کو بڑا سمجھ, دوسروں سے میں بڑا ممتاز ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں بت, ایک نیا بت بن گیا. صحیح صحیح. یہ سب کچھ زندگی اتباع رسالت میں اور سامنے عظمت الہی. اللہ اکبر. آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں, آپ کے ٹیلی فون میں, موبائل میں بھی بیٹری اور ٹارچ ہے. جی بالکل. آپ ٹارچ منگوا بھی سکتے ہیں, آپ لائٹ جلا بھی سکتے ہیں. آپ جلائیں گے کوئی لائٹ؟ ضرورت نہیں ہے. عظمت الہی جب تک سامنے ہو انا کے بت نہیں بنتے. اللہ اکبر. دیے نہیں جلتے. نہیں جلتے, ضرورت ہی نہیں ہے. دیے نہیں جلتے. اللہ یہ بت تب بنتے ہیں جب عظمت الہی محو ہو جائے اور بات اپنی, میں اتنا ہوں, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, تو بت پھر بن جاتے. صحیح صحیح. تو یہ ایک مسلسل محنت ہے کہ آدمی ہمہ وقت خود کو اللہ کی بارگاہ میں سمجھے. اللہ اکبر. اور یہ لمبی محنت ہے, تا دم مرگ, تا دم واپسی. اللہ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب یقینی دنیا میں, آخرت میں جب تک داخل نہیں ہو جاتا تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. عبادت کا معنی اطاعت ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. فیصلہ آخری لمحے پہ بھی یہ کوئی ایسا نہیں کہ جی کام ہو گیا اور آج آپ فارغ ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں. بالکل صحیح. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عماد الدین ہیں, یہ خانوال سے ان کا سوال ہے کہ حضرت جی سورہ مریم میں ہے جو لوگ گمراہی میں ہیں اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے. میں محض دل میں آنے والے خیال کی وجہ سے سوال کر رہا ہوں, براہ کرم اسے گستاخی نہ سمجھا جائے. اور خیال یہ ہے کہ جب کوئی شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے متنبع کیوں نہیں کرتا, ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ ڈھیل دینے والی سچویشن ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہو تو ہمیں اس کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ. بیٹے بات یہ ہے کہ گمراہی جرم ہے. ٹھیک ہے. اور جرم پر ہمیشہ سزا دی جاتی ہے, انعام نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. متنبع کرنا انعام الہی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. کوئی غلط جا رہا ہے اسے یہ بتانا, اس تک یہ بات پہنچانا, اس کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ یہ راستہ چھوڑ دو, صحیح یہ ہے, یہ انعام ہے. تو کیا برائی یا گستاخی کرنے سے انعام ملتے ہیں؟ سزا ہی ملے گی. سزا اور ڈھیل ایک سزا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بندے نے ایک گناہ کیا, اسے فرصت دے دی 10 اور کر لے تو اس کی تو سزا بڑھ گئی نا, تو ڈھیل تو سزا ہوگی.
بالکل ایسے ہی. تو جب کوئی غلط کرے گا تو اسے سزا ہی ملے گی. آپ یہ چاہتے ہیں جو غلطی کرے اسے انعام ملے؟ ایسا کیسے ممکن؟ صحیح, بالکل ٹھیک. آپ کے ساتھ کوئی غلطی کرے آپ انعام دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نظام ہے قدرت کا. جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے یہ ڈیل سزا ہے. وہ 10 برائیاں اور کر لیتے ہیں, اس کی سزا بڑھ جاتی ہے. بالکل. جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اسے متنبع فرماتا ہے کہ اب یہ نہ کر, یہ کر. اللہ اکبر. بالکل تو ٹھیک. متنبع کرنا انعام ہے. انعام ہے. تو برائی پہ سزا ملتی ہے, برائی پہ انعام نہیں صحیح. ملتا. رجوع اللہ کر کے دیکھیں تو انعام بھی پائیں گے. بھائی. اب اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اللہ نے ہمیں یہ شعور دے دیا, سمجھ دے دی, تو ہمیں توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو ڈھیل ختم ہو جائے گی. اللہ پاک دوسرے راستے کھول دیں گے, توفیق عمل دے دیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ خود کو پتہ چل جاتا ہے. ہم ویسے ہی چشم پوشی کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ نہیں یہ پتہ نہیں یہ ایسا ہی ہے. گناہ اور نیکی میں قرآن کے مطابق نور اور ظلمت کا فرق ہے, روشنی اور تاریکی کا فرق ہے. اتنا بڑا فرق ہے. اتنا بڑا. تو کون بندہ ہے جو رات کو دن کہتا ہے؟ کون بندہ ہے جو دن کو رات کہتا ہے؟ نیکی کو ہر کوئی نیکی سمجھتا ہے, برائی کو ہر کوئی. یہ فطری استعداد ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ہمارے بہانے ہیں. بہانے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ورنہ بات تو سیدھی سی ہے کہ اگر آپ اس ہر راستے پہ چل بندہ رہے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں, جو میں کرتا ہوں, یہ لوگوں کو ماننا چاہیے ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. بالکل یہ صحیح. غلط بات ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے. ٹھیک یہی. وہ اور ہے اس جس اس کا میں وہ اللہ دلائل کے پیش کرتے ہیں. اللہ کے حبیب نے جو حکم دیا وہ ٹھیک ہے. بالکل اگر ہم ان کے حکم پہ کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ٹھیک ہے, اس میں ہمارا کمال کوئی. بالکل صحیح. اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو غلطی کریں گے. اب دیکھیے نا, یہ بحث میرا خیال ہے کہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کی وہ والی بات ہر انسان کے اگر ذہن میں آ جائے کہ ہمارے جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اسی حکم کے مطابق ہوں, تو پھر تو کوئی بات باقی رہتی نہیں. مطلب آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں, آپ رشتے نبھا رہے ہیں, آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں, کوئی آپ سے ملنے آ رہے ہیں, آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں, اگر آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ میرا ہر کام اس کی رضا کے مطابق ہو, تو سارا عبادت آپ کا ملنا جلنا, سونا بھی عبادت, جاگنا بھی عبادت, لڑنا, قتل کرنا بھی عبادت ہے اگر اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, تو قتل ہونا بھی عبادت ہے. بالکل صحیح بات ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا یہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا. بالکل صحیح. اور یہاں زد پڑتی ہے آنا پر. یس. میں یہ چاہتا ہوں, ہو آر یو. قرآن کریم سوال کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن سے تم مدد چاہتے ہو, کیا انہوں نے زمین کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یہ ذرات اور ذرات میں ایٹم اور ایٹم میں حیات, پھر وہ مسلسل ایک عمل ہے کہ لا تعداد جڑی بوٹیاں, درخت, جانور, انہیں ذرات سے وہ ایک لیکوڈ سا بنتا ہے مادہ, پھر اس سے آگے مخلوق پیدا ہوتی ہے. تو یہ سارا نظام, یہ جو جن سے تم اللہ کے علاوہ مدد چاہتے ہو, اس میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ کسی طور نہیں ہے. تو کیا آسمانوں کی جو دنیا ہے, وہاں جو مخلوق ہے, وہاں کے جو شب و روز ہے, وہاں کے جو موسم ہے, ان میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ تو نہیں ہے. تو پھر تمہارا کیا کریں گے؟ بالکل صحیح. پھر اس کی مدد کیوں نہیں چاہتے جو یہ سب کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک بات. تو آدمی اپنی حیثیت کو پہچانے تو بات بن جاتی ہے. اور اگر اس بات پر ہے کہ جو میں کہتا ہوں, یہ میں والا نا, وہ بڑا ایک خوبصورت جملہ ہے کسی کا کہ میں کا نشہ تو ایک رات میں اتر جاتا ہے, میں کا نشہ عمر بھر نہیں اترتا. اللہ اکبر. صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں پی لو وہ نشہ رات بھر میں اتر جائے گا, لیکن میں جو ہے عمر بھر نہیں اترتا. اور کچھ لوگوں کو اس حد تک ہوتا ہے کہ بس میں تو اب وہ اس سٹیج پہ ہوں کہ اب تو سب کو لے کے جنت میں جاؤں گا. مطلب یہ میں نکال دو تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے. حضرت جی, ایک بریک پہ جانا ہے مجھے, اور سوال بڑے انٹرسٹنگ اور بھی آج ہمارے پروگرام میں. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں, تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 033349555021, اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے, ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے, حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. اسد علی ہیں واہ کینٹ سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی فیض کیا ہے اور کیسے ملتا ہے؟ لوگوں نے ہر چیز کو کوئی عجیب و غریب معنی پہنا دیے. ٹھیک ہے. یہاں ہمارا ایک دوست ہے، اس کے پاس بہت سے ٹرک تھے، تو اس کے ٹرکوں پہ لکھا ہوتا تھا فیضان حق بابو. جی ہاں، اکثر لکھا ہوتا ہے. نہیں، اس کے تو اسپیشل کمپنی کا نام ہی اس نے یہ ٹھیک بنایا ہے. ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ٹرک ملنا تھی تو ہندوؤں کو بھی، کافروں کے پاس بھی بڑے ہیں، پھر انہیں بھی حق بابو کا فیضان ہے. یہ بات سوچنے والی بات. اب مطلب غیر مسلموں کے پاس بڑی بڑی بلکہ دنیا کی سپر پاور جو آج کل گنی جاتی ہیں غیر مسلم. جی ہاں، تو یہ فیضان حق بابو ہے. یہ کچھ اور ہے. فیض کا مطلب ہوتا ہے وہ برکات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نعمتیں مخلوق کو پہنچی. ٹھیک ہے. تعلیمات نبوت، ٹھیک ہے. عقیدے سے لے کر عمل تک پورا نصاب قرآن حدیث، یہ تعلیمات نبوت. ٹھیک ہے. دوسری ہے برکات نبوت. صحیح. تعلیمات نبوت عام ہے، قیامت تک کے لیے وہی ہے جو روز اول صحابہ کرام کے لیے تھیں، قیامت تک کے لیے وہی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. برکات نبوت عام تھی عہد نبوی میں کہ جس پر حضور کی نظر پڑ گئی وہ بھی صحابی ہو گیا، جس نے حضور کو دیکھ لیا وہ بھی صحابی ہو گیا. بے شک، بے شک. جس نے صحابی کی صحبت پالی تابعی ہو گیا، جس نے تابعی کی پالی تبع تابعی ہو. پھر بعد میں محنت کر کے وہ دولت حاصل کرنا پڑا اور یہ قیامت تک چلے. صحیح. اب جو کسی صاحب حال سے، اللہ کے ولی سے، جس کے پاس یہ نعمت موجود ہو، میں اسے اللہ کا ولی کہتا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. یہ جوان بیچنے والے نہیں جنہیں لوگ ولی کہتے ہیں. صحیح ہے، جس نے یہ بالکل کر دیا، ٹھیک ہے. وہ جس کے کر پاس دیا. یہ نعمت موجود ہے ہو وہی اللہ کا برکات ولی. نبوت ہوں، وہ اللہ کا ولی ہے. اب آپ اپنے قلب کو اتنا صاف کریں. میرے ایک عزیز ہے، ان کی عمر اب 90 کے قریب ہے، تو انہیں کوئی 1.5 ہفتہ ہو گیا یہاں آتے ہیں ذکر کرنے. تو اگلے دن مجھے کہہ رہے تھے کہ یار میں 12 دن ہو گئے روز آتا ہوں ذکر کرتا ہوں، مجھے ابھی تک نظر کچھ نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بزرگوں 90 سال کا زنگ ہے، 90 دنوں میں 90 دن تو کم از انتظار کم کریں. 90 دن تو لگاؤ. آپ 9 دنوں میں ہفتے بعد ہی گھبرا گئے. صحیح، بالکل صحیح ہے. تو جو وہ نعمت حاصل کرے یہ فیض ہے. بالکل ٹھیک، یہ فیض ہے. وہ برکات اگلے کے دل میں منتقل کرنے کا جو عمل ہے اسے توجہ کہتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. بالکل اور ٹھیک. اگلا جو حاصل کرتا ہے کیفیت اس کے دل میں آتی ہے اسے فیض کہتے ہیں. فیض کہتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. منیب احمد ہیں جی شکر گڑھ سے. ان کا سوال ہے کہ نفس مطمئنہ کے حامل شخص کی پہچان کیا ہے؟ یا لوگ سادہ ہیں یا بے وقوف ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن نے فرمایا کہ جب اس کی واپسی ہوتی ہے آخرت کی طرف تو ارشاد ہوتا ہے نفس مطمئنہ میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا. ٹھیک ہے. اب ہم کیسے فیصلہ کریں کہ نفس نفس مطمئنہ کون مطمئنہ ہے؟ کون ہے؟ بالکل پہلی ٹھیک ہے. بات تو یہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر اس بندے کو نیک سمجھتے ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. اب اس کی نیکی کس مقام پر ہے، کس درجے پر ہے، یہ فیصلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. یہ ہماری جوریڈکشن میں ہی نہیں ہے. ہم بالکل یہ ٹھیک. سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حضور کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ حضور کی اطاعت کر رہا ہے. اب وہ اطاعت خلوص دل سے کر رہا ہے یا نہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا. جو نافرمانی کر رہا ہے وہ کس درجے کی ہٹ دھرمی سے یا کس کیفیت میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا. بالکل صحیح. تو یہ منازل جو اللہ نے دینے ہیں اس نے کسی کو نہیں بتایا. نہیں بتایا. جب اللہ کے پاس جائے گا تو پتہ چلے پتہ گا. چلے گا. بالکل ٹھیک. بلکہ قرآن میں تو ہے ہی یہ کہ جب وہ واپس آتا ہے اللہ کے پیش ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تم نفس مطمئنہ ہو جاؤ میرے بندوں میں اور میری جنت میں چلے جاؤ. بالکل صحیح. پھر جب آپ وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا. بھائی تیاری کرو. بالکل نہیں، وہ تو اپنے بارے میں تو کہہ نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس
مطلب نفس مطمئنہ کے حامل شخص کی پہچان کیسے پہچان ہو جائے گی مطلب دوسرا جو جب ہم وہ قیامت اپنے بارے میں نہیں میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو وہ لوگ بھی سامنے ہوں گے جو نفس مطمئنہ ہاں تو وہاں دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے لیکن اس کی پہچان کی بجائے کوشش کریں آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ ان میں شامل اور ہو جائیں۔ آپ بھی نفس مطمئنہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کریں۔ لوگوں کے حاصل کرنے سے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اصل بات یہ ہے۔ ذوالقرنین راولپنڈی سے یہ کہتے ہیں کہ تقدیر اور تدبیر کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ان میں سے کبھی کون ہے، تقدیر یا تدبیر؟ تقدیر اللہ کے فیصلوں کا نام ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اللہ کے فیصلے ہی مضبوط ہیں اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تدبیر جب تک تدبیر ہے جب تک وہ اللہ کے فیصلوں کی حدود کے اندر رہے، جتنا رہتی ہے، اختیار اللہ نے دیا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کام کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، اس کا الگ اجر ملتا ہے، انعام ملتا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، بھلے وہ کام ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ تدبیر کے نام پر حدود شرعی سے نکل کر ذرائع اور وسائل اپناتے ہیں تو ناکامی آپ کا مقدر بن جاتی ہے، فیصلہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ فیصلہ بہرحال تقدیر کے مطابق ہونا ہے، تقدیر کبھی ہے اور وہ ہو کے رہنا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ جوہر سلیم راولپنڈی سے، علم کے حصول کا اصل مقصد کیا ہے؟ معرفت الہی، معرفت الہی، بڑی سادہ سی اور آسان سی بات ہے۔ وہ علم دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق عظمت الہی سے آشنا ہو۔ بالکل ٹھیک، میڈیکل سائنس پڑھتا ہے تو دیکھے کہ یہ اتنی باریکیاں کس نے جوڑ دی، ہسٹری پڑھتا ہے تو دیکھے کہ ایسے نامور لوگ کس نے پیدا کیے، بالکل صحیح، میتھ پڑھتا ہے تو سمجھے کہ یہ نسبت تناسب کس نے بنا دیا۔ صحیح، اور اگر دین پڑھتا ہے تو عظمت الہی اور عظمت پیغمبر اور دین کی اہمیت اور اس کی حقانیت سے آشنا ہو۔ الٹیمیٹ ٹارگت معرفت الہی، اللہ کو پہچاننا ہے، جو ہر بندے کا اپنا اپنا نصیب ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معیار ہے، وہ کو کتنا کیسے پہچانتا۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال عزیز شامل کرتے ہیں، زوبیہ انور ہیں بہاولپور سے، یہ کہتی ہیں میرے مرشد حیات نہیں ہے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ برکات و کیفیات بہت نازک چیز ہیں، ان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تب میں کم عمر تھی، آپ کا پروگرام دیکھا تو خیال آیا کہ آپ سے پوچھوں کہ برکات اور کیفیات کی حفاظت کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ بیٹے پہلے تو حاصل کی جائے، پہلے حاصل کی جائے، جو چیز پاس ہی نہیں ہے اس کی حفاظت آپ کیا کیسے کریں؟ کرنی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، پہلے تو برکات و کیفیات حاصل کریں، کوئی ایسا خزانہ تلاش کریں۔ یہ مرشد والے بھی ہم خانہ پوری کرتے ہیں، ایک مرشد بنا لیا، وہ بندہ بچہ تھا، بالغ ہی نہیں تھا، وہ مرشد فوت بھی ہو گئے، وہ اسی میں ڈٹا ہوا ہے۔ مرشد کا مطلب ہے استاد، معلم، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اور جو یہ کیفیات، جو الف بے پڑھائے وہ استاد ہو گیا، معلم ہو گیا، اے بی سی جو پڑھائے وہ ٹیچر ہو گیا، اور یہ کیفیات قلبی جہاں سے نصیب ہوں مرشد ہو گیا۔ وہ بالکل صحیح، تو بھائی پہلے تو کوئی ایسا مرشد تلاش کرو جو آپ کو یہ کیفیات دے۔ جب آپ کے پاس کیفیات ہوں گی تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ انہیں سنبھالنا کیسے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر شیشے کا گلاس ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اسے کس طرح سے رکھنا ہے۔ بے شک، بے شک، کوئی شک نہیں۔ امبرین ہے اوکاڑا سے، یہ ان کا سوال ہے کہ میری دادی اماں اکثر یہ بات کہتی ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت کرنے سے اللہ ملتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر ہم عبادت بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرتے ہیں، ان کی یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ جو جنت ملتی ہے یہ اللہ کی دشمنی سے ملتی ہے، دوستی سے، محبت سے۔ تو بات تو ایک کوئی وہ دادی بیچاری پرانے وقتوں کی ہے، تو ان کے جملے میں کوئی یہ تو نہیں کہ دادی کو حدیث کا حوالہ دے رہی ہیں۔ صحیح، پرانے بزرگ سادہ مزاج لوگ ہیں، بالکل صحیح، تو اللہ ملتا ہے تو جنت بھی دیتا ہے، بے شک، اور خدمت بھی پابند ہے قانون شریعت کی۔ شریعت کے علاوہ آپ کسی سے کوئی تعلق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں خدمت کر رہا ہوں تو وہ خدمت نہیں ہے۔ جنت بھی ملتی ہے اتباع شریعت سے، اور خدمت بھی اتباع شریعت کے اندر ہے۔ بالکل ٹھیک، بات ایک ہی ہے
اتباع شریعت کا کرنا پڑتا ہے. جنت بھی اسے ملتی ہے جسے اللہ ملتے ہے، اللہ کے دشمنوں کو نہیں ملتی. نہیں ملتی، بالکل صحیح بات. بات ایک ہی ہے، دادی اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو. اللہ اکبر. کچھ تو رعایتی نمبر بزرگوں کو دیا دینا کرو، چاہیے. وہ کہتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے ان کا مقصد ٹھیک ہوتا ہے، جی ہاں. وہ ہمیں سمجھ، کیونکہ ہم وہ نیا سادے دور میں زمانے جا کے رہے ہیں. لوگ ہیں، وہ مقصد پا لیتے ہیں، ہم ایج پیج تلاش جی کرتے ہاں، ہیں. ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے. اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر مقصد ہمارا قرب الہی ہے تو پھر یہ ادھر ادھر پیچو خم کیا، پھر تو سیدھی سی بات ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بدر میں جب صف بندی ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کھجوریں تقسیم کی صحابہ کرام کو، وہ دن بھر کا کھانا تھا ٹھیک ہے، جنہوں نے جنگ کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک نوجوان صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں یہاں مارا گیا تو جنت جاؤں گا؟ فرمایا بے شک. تو اس نے کھجوریں پھینک دی. انہوں نے کہا وہاں جا کر کھائے، اللہ اکبر. کھجوروں سے کیا پیٹ بھرنا، جنت میں جا کر کھائیں گے. تو میرے بھائی یہ اعتماد، یہ یقین، یہ اللہ کے نبی پر یہ اعتبار بھی تو ہو. بے شک بے شک. تو پھر بات بنتی ہے. حضرت جی ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. آپ کوئی بھی آپ کا سوال ہو ہمیں ضرور بھیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا